تاریخ کی کتب پڑھیں تو اس کے اندر امام حسن مجتبی کے اخلاق کا ایک بہترین واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مدینہ کے اندر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے۔ یہ گھوڑے پر آیا، جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زری کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں۔ اب یہ شخص کہنے لگا، پوچھنے لگا ساتھ ہی، یہ کون سا شخص ہے کہ جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہیں، اتنا ہجوم ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ امام حسن مجتبی فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ شامی تھا، اس کے اندر غصہ تھا، وہ جو بنو امیہ نے اس کے اذہان کو بھرا تھا، وہ جو گندگی اس کے ذہن کے اندر ڈالی تھی، اب اس کے اندر غصہ آیا اور یہ اسی طرف دوڑ پڑا ادھر امام حسن مجتبی تھے۔ یہ گالیاں بھی دے رہا ہے اور نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہے امام حسن مجتبی کے بارے میں۔ جب امام کے قریب پہنچا تو امام نے فوراً کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو شام سے آیا ہے، اس لیے کہ شامیوں سے اس طرح کے نازیبہ الفاظ کی توقعات ہیں، چونکہ وہاں پر جو حکومت ہے وہ ان کے ذہن اسی طرح بنا رہی۔ یہ شخص کہنے لگا ہاں میں شام سے آیا ہوں۔ تو امام حسن مجتبی کا اخلاق دیکھیں۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ تو مسافر ہے مدینہ کے اندر، اگر تیری کوئی حاجت ہے تو میں تیری حاجت پوری کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اگر تو بھوکا ہے تو میں تمہیں سیر کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اگر مال و دولت کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں دینے کے لیے آمادہ ہوں، اگر ہدایت چاہتا ہے تو میں تیری ہدایت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام حسن مجتبی کا یہ اخلاق دیکھا تو یہ کہنے لگا کہ مولا میں سب سے زیادہ پہلے آپ کو دشمن سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ واقعاً پروردگار عالم کی طرف سے ایک خلیفہ ہے۔ اس کے بعد یہ شخص امام حسن کے ساتھ ہو گیا اور امام حسن مجتبی کے ہاتھوں یہ شیعہ ہوا۔ تو یہ اخلاق ہے امام حسن مجتبی کا دشمنوں کے ساتھ، کہ وہ جو امام حسن مجتبی کو نازیبہ الفاظ کے ساتھ یاد کر رہا ہے، امام حسن مجتبی کو گالیاں دے رہا ہے، امام حسن مجتبی اس کو ساتھ کھانا